ناظرین محترم، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ دل کے اچھے تو ہوتے ہیں لیکن ان کا برا وقت چل رہا ہوتا ہے۔ ایسی ہی کہانی اس بھکاری کی بھی ہے جس کو اس لڑکی نے کھانے کو دیا لیکن اس نے وہ کھانا لینے سے انکار کر دیا۔ اس لڑکی کے لیے وہ صبح بھی ایک عام سی صبح تھی۔ وہ اپنے آفس جانے کے لیے تیار ہوئی اور گھر سے نکل آئی۔ اس کے مہنگے لباس اور چال ڈھال کو دیکھ کر کوئی بھی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے بھی کبھی برا وقت دیکھا ہوگا۔ راستے میں اس نے ایک بھکاری کو دیکھا۔ وہ بھکاری سڑک کنارے بیٹھا کسی شخص کی امداد کا منتظر تھا۔ اس نے جب اس لڑکی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اسے یہ لڑکی عام لڑکیوں سے مختلف نظر آئی، اس لیے اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ لڑکی اس کا مذاق اڑانے آ رہی ہے۔ اس بھکاری کے پاس جب یہ لڑکی پہنچی تو بھکاری کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ اس نے چلا کر کہا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ لڑکی اس کی یہ بات سن کر صرف مسکرائی اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا تم بھوکے ہو؟ بھکاری نے کہا کہ نہیں، میں بھوکا نہیں ہوں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم بس یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر یہ لڑکی بجائے غصہ ہونے کے ایک بار پھر سے مسکرائی اور اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اب بھکاری غصے میں آ چکا تھا اور اس نے غصے سے اسے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا نا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یہ ساری بات وہاں پاس ہی موجود ایک پولیس والا بھی سن رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ تنگ کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں تنگ کر رہا۔ پولیس والے نے حیرانگی سے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بھکاری کسی دن کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے۔ اس بھکاری کا نام جو ہے اور میں اسے ایک عرصے سے جانتا ہوں۔ ایک عرصے سے یہ آئے دن کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہی ہوتا ہے۔ لڑکی نے اسے یقین دلایا کہ یہ مجھے تنگ نہیں کر رہا بلکہ میں خود اس کے پاس آئی ہوں اور اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ پولیس والے نے اس سے پوچھا کہ آپ اس سے کیا چاہتی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں اسے اس کیفے تک لے کر جانا چاہتی ہوں تاکہ میں اسے کچھ کھانے کے لیے خرید کر دے سکوں۔ اس لڑکی کے اصرار پر اس بھکاری نے کہا کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں تم سے مدد ہی نہیں لینا چاہتا، تم زبردستی کیوں میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ جاؤ تم دونوں اپنا کام کرو، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ پولیس والے نے اسے کان میں کہا کہ بوڑھے زیادہ مستی نہ کرو، یہ تمہارے لیے ایک اچھا موقع ہے، تم کیوں بار بار انکار کر رہے ہو؟ آخر کافی اصرار کے بعد یہ بھکاری مان گیا اور یہ لڑکی، پولیس والا اور یہ بھکاری پاس ہی موجود ایک کیفے پر چلے گئے جہاں ایک الگ اور خالی ٹیبل پر یہ تینوں بیٹھ گئے۔ اس وقت اس کیفے پر بالکل بھی رش نہیں تھا۔ کیفے کا مینیجر ان کے ٹیبل پر آیا اور اس پولیس والے سے پوچھنے لگا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ پولیس والے نے کہا کہ یہ عورت اس کو یہاں لائی ہے۔ مینیجر نے قدرے اونچی آواز سے کہا کہ نہیں، اس طرح کے لوگوں کا یہاں آنا ہمارے کاروبار کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ بات جب اس بھکاری نے سنی تو اس نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے اس عورت اور اس پولیس والے کو کہا کہ اب تو آپ لوگوں کو مجھے یہاں سے جانے دینا چاہیے، میں تو پہلے ہی ادھر نہیں آنا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی اس مینیجر سے بات کرنے کے لیے اٹھی اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس سے سوال کیا کہ کیا تم ایونٹس اینڈ پارٹنرز نامی ایک لا فرم کو جانتے ہو جو کہ پاس ہی ہے؟ اس کمپنی کا نام سن کر اس مینیجر نے کہا کہ ہاں بالکل، میں اس کمپنی کو جانتا ہوں، وہ تقریباً ہر ہفتے ہمارا ایک ہال بک کرواتے ہیں اور ان کا شمار ہمارے بڑے کسٹمرز میں ہوتا ہے، لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ میرا نام ہولی ایونٹس ہے اور میں اس کمپنی کی پریزیڈنٹ اور واحد مالکن ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر مینیجر کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ادھر پولیس والا مینیجر کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس لڑکی نے مزید کہا کہ کیا اب مجھے اور میرے مہمانوں کو ایک ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، میں ابھی لاتا ہوں۔ وہ لڑکی اس بھکاری کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور اس بھکاری کا نام لے کر کہا کہ جو، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ بھکاری نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ ایسا لگتا ہے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، شاید میرا چہرہ کچھ بدل گیا ہو، لیکن کیا تمہیں یاد ہے کہ جب تم اس کیفے میں کام کرتے تھے تو میں ایک بار اسی دروازے سے بھوکی پیاسی داخل ہوئی تھی؟ اس کے ساتھ ہی اس لڑکی کے چہرے پر آنسو رواں ہو گئے۔ اس نے کہا کہ جب میں ابھی یونیورسٹی سے فارغ ہوئی تھی تو اس شہر میں نوکری کی تلاش میں آئی تھی، تب میرے پاس نہ تو کھانے کو کچھ تھا اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی جگہ۔ اس کیفے پر آ کر میں نے ان لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اس جگہ فری میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ لوگ مجھے اس کے بدلے بس 2 وقت کا کھانا دے دیں، اور تب سب سے زیادہ میری سپورٹ تم نے کی تھی، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں سب سے زیادہ بھوکی تھی تو تم نے مجھے کھانا بنا کر دیا تھا۔ یہ سب سن کر اس بھکاری کو بھی سب کچھ یاد آ چکا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو کہا کہ ہاں مجھے یہ سب کچھ یاد ہے، لیکن تم کیسے آج اتنی بڑی کمپنی کی مالکن بن گئی ہو؟ اس نے بتایا کہ مجھے پھر ایک اور جاب مل گئی تھی جہاں میں نے بہت محنت کی اور وقت کے ساتھ ترقی کرتے کرتے میں ٹاپ پوزیشنز پر چلی گئی۔ پھر میں نے وہ کمپنی چھوڑ کر ایونٹس اینڈ پارٹنرز نام کی ایک کمپنی بنا لی جو کہ ایک کامیاب کاروبار رہا۔
یہ کہہ کر اس نے اس بھکاری کو اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ یہ میری کمپنی کے مینیجر کا رابطہ نمبر ہے، اسے میرا بتاؤ، وہ تمہیں کچھ پیسے دے گا تاکہ تم اپنے لیے اچھے کپڑے اور اچھی رہنے کی جگہ لے سکو، اور پھر اس کے بعد ہماری کمپنی جوائن کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ بھکاری پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس پولیس والے نے اسے سہارا دیا اور کہا کہ تمہیں اب خوش ہونا چاہیے، کیونکہ جو نیکی